اے بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، اے بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ سبحان اللہ۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا علماء اہل سنت دا، راجہ صاحبان دا، اور خصوصی طور تے راجہ قمر مسعود صاحب دا، بھائی دلشاد صاحب دا۔ میری دعا ہے اللہ پاک راجہ محمد ریاست، راجہ حامد محمود صاحب، انہاں دوئیں پیو پتران دی اللہ بخشش فرماوے۔ راجہ حامد محمود تے بچہ واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں نو زمانے دا بہترین شہری بناوے۔ راجہ طارق دی، راجہ ارشد دی، راجہ قمر مسعود دی اللہ حیاتی دراد فرماوے۔ میں ملتانی چو تقریباً بڑا لمبا سفر کر کے رات دے 1 بجے دا چلیا ہویا تھی، میں 8:30 ملک تواڈے علاقے پہنچا تے میں کوئی زیادہ، کیونکہ میں ہر محفل دی اپنی نوعیت ہوندی ہے، بڑی وقت دی پابندی ہے، میں 12:55 تک جناب دی سما خراشی کرے سا۔ اس تقریر 2 گھنٹے دی بنائی ہوئی ہے، یہ کلوز ہوندی ان 1.25 گھنٹے تے آ گئی ہے۔ بہرحال میری تقریر دا عنوان یہ ہے کہ میں فتنہ فساد دی گل نہیں کرنی، انشاءاللہ یہ زبان ہوئے گی، رب دا قرآن ہوئے گا، سونے نبی دی سونی شان ہوئے گی۔ میں نے اتنا پتہ ہے کہ مختلف پارٹیاں ہیں، مختلف ذہن ہیں، مختلف تھنکنگ ہیں، فیلنگز ہیں، لیکن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھتے ہو۔ تو میں اس نبی دا پیغام جناب دی جھولی وچ رکھنا ہے۔ اجازت ہے میں نوکری پیش کرنا جناب۔ تقریر دا عنوان یہ ہے کہ اللہ تے او دے رسول دے نزدیک سمجھدار کون ہے، یہ دے ہوتے جناب گفتگو کرنی ہے۔ مہربانی کرو گے تھوڑا جہاں ذہن میں نو دیو گے تاکہ کوئی نہ کوئی باہن دا کوئی انپوٹ آؤٹ پوٹ کوئی نتیجہ کٹ کے جامنا ہی میں نہیں جامنا۔ اللہ میں نو دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے تو پہلے استاد القرآن نجم القرآن میں پہلے تین دا ٹی وی تے دیدار کردہ ہمیں اڑ چلو زیارت ہو گئی راجہ صاحب دے وسیلے نال، علی اکبر نعیمی صاحب اور بھائی طاہر عباس صاحب اور مفتی نثار الرحمن صاحب اور جتنا مشائخ عظام بیٹھے ہو اللہ تواڈی آمد قبول فرماوے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وعترتہ وأولیاء ملتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، او کما قال علیہ السلام الدنیا سجن المومن وجنت کافر، یا رب سن فریاد ساڈی، مہربانی، یا رب سن فریاد ساڈی، مدنی دی آل دا نام
تھوڑی توجہ ہے نا میرے محترم جی بہت بڑا وسیلہ میں پیش کیتا ہے تھوڑی آواز دیو گے بھائی یا رب سون فریاد ساڈی مدنی دی آل دا نامن جیندی زندگی ساری عشق چ گزری اس حضرت بلال دا نامن اس حضرت بلال دا نامن جیندی زلف کو آپ ہاتھ نال ٹھایو اندے ہک ہک وال دا نامن اساں ساری دی حاضری قبول چکر سخی سونے لجپال دا نامن زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے شرابی دا نہیں او میاں سود خور دا نہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ جی بسم اللہ یا علی بھائی بولیا کرو کئی لوگ بیٹھے ہو جڑے پارلیمنٹ چ بولیں دے ہو یونین کونسل چ بولیں دے ہو کئی لوگ ہی جڑے جج دے اگوں بھی بول پوندے ہو او بندہ چنگا ہوندا ہے جڑا نبی دے ذکر چ بھی بولے اس زبان دا کیڑا فائدہ اتنا بھی وی آئی پی اپنے آپ نو نہ سمجھو زہرا دے بابے دے ذکر چ جڑی زبان چل پوے عرش دا اعلی خدا بھی راضی ہوندا ہے فرش دا مصطفیٰ بھی راضی ہوندا ہے ہاں جی بسم اللہ جی بسم اللہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا علی اکبر نعیمی صاحب ایک شیر میں جدن ساڑا ملتان دا وزیر اعظم بنی آئے توڑے اسلام آباد پرائم منسٹر آؤ سے چوتھی دیمار میلاد دا جلسہ ہویا اسا ملتان دے مولوی آیا سے تے میں ایک شیر پڑھیا میرا دل کریں دا پہ میں پڑھ دے ماں قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے تھوڑی نوکری کرنی ہے 9 گھنٹے کا سفر ہے میرا توجہ کرنی ہے قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے بسم اللہ قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا ہیلا حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے جی اکبر بھائی جی بسم اللہ جی میں حق جاری یار جی بسم اللہ نعرے نالا ٹائم بڑا تھوڑا ہے حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاق کشکوا حسنت جمیع خصالہ صدقن یقینا راسخن صلو علیہ وآلہ اتنا بڑا مجمع راجہ صاحب کی روح نو باغ باغ کر دیو پڑھو سارے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینے دا ماہی صلی اللہ عرشان دا راہی صلی اللہ محبوب الہی صلی اللہ نور الہی صلی اللہ کرم ہی کرم صلی اللہ رکھدا بھرم صلی اللہ نبی محترم صلی اللہ اکھیاں دا نور صلی اللہ دل دا سرور صلی اللہ نورن اللہ نور صلی اللہ حلیمان دا تارا صلی اللہ جگ بہ نظارہ صلی اللہ سادہ سہارا صلی اللہ رب دا پیارا رب دا پیارا صلی اللہ فرشان تے آئے صلی اللہ رنگ تے سوائے صلی اللہ اجڑے وسائے صلی اللہ
دشمن سدائے صلی علی چادر بچھائے صلی علی کول بلھائے صلی علی کلمہ پڑھائے صلی علی جنت ونڈائے صلی علی سارے پڑھو اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ عرب دی زمین ہے، مدینے دا شہر ہے، مسجد نبوی ہے۔ وقت توجہ کرو، تھوڑی توجہ کو دروازے والے پاسے ہے، میں فقیر جیاں بندہ ہاں دل ٹوٹ جاندہ ہے۔ عرب دی زمین ہے، مدینے کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے، زہرا دا بابا منبر تے تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی اٹھی ہے اور وہ صحابی اتنا کمال والا ہے، ہوئے تو سارے صحابی حضور دے ساری جنتی فوجی جنتی ہے، مگر اس صحابی دا بھائی حضرت حمید میں کیا تعارف کرواما، ادھا نا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں آکھیا لجپال نبی میں تبیلیاں پلیندہ رہے وے نا، میرا ذہن کم نہیں کردہ، تو سن دعا چا کرو میرا ذہن ہائی ہو جاوے، میں توڑے ہر قول نو ہر گال نو یاد کرا۔ میرے نبی تعویز نہیں دیتا، میرے نبی وہ دے واسطے دعا نہیں کیتی، میرے نبی فرمایا میرے قریب آ جا۔ ہن وہ بولے گا جدا عقیدہ مضبوط ہوئے گا، میں اپنی گل کر رہے ہیں، میرے نبی نزدیک کیتا، فرمایا ذرا منہ کھولے نا، انہیں منہ کھولا، میرے نبی نے اپنے لعاب دے چند قطرے دی زبان تے رکھیے۔ جتنے علماء بیٹھے ہو دیوبند حضرات، اہل حدیث حضرات، مینو ایمان دی دسائے تساں جیڑی سیاہ ستہ دی حدیث جیسو ہر ورقے تے توانو حضرت ابو ہریرہ دا نا نظر آسا۔ اے حضور دے لعاب دا کمال ہے، جے دے لعاب جے کمال ہے، خود محمد کتنا کمال والا ہوگا۔ جی بسم اللہ، جی میں حاضر۔ انہیں سوال کیتا، انہیں کہ لجپال نبی میں ایک سوال کرنا چاہنا، میرا نبی فرمائے تو سوال کر، توجہ تو ہے نا میرے محترم دی، سوال کر، بہت توجہ کرو گے، سوال کر۔ انہیں سوال کیتا ہے، میرا نبی فرمائے کر سوال، وہ آتے جناب میں نو اے دساؤ، شروع کران گفتگو، جگہ نہیں ہے اتنا ہے، پھر میرے مونڈے دے آ جاسن، پھر ٹھیک ہو جاسی۔ اچھا تھوڑا دیا جی میں ہوں، اچھا تھوڑا دیا ذرا آگے ہو جاؤ، تھوڑا جی آگے ہو جاؤ، مہربانی کرو۔ دے تو میں تمہیں تکلیف رہے ہیں، لیکن ہوں میں نے تو قومی اسمبلی کا سپیکر سمجھ لو۔ جی بسم اللہ، مہربانی ہے جناب جی، بہت شکریہ جی، ٹھیک ہے جناب، مہربانی جناب۔ یہ ہوں جناب 2 منٹ میں نکل کے نہیں، میں کٹ لینے نہیں سکتے سیکٹری۔ اچھا کچھ نہیں کٹا گا جناب، بالکل ٹائم۔ جی بسم اللہ، میرا نبی فرماتا ہے سوال کر، اوہی میں اٹھیا دا جاجا نبییں دی لاجا، غریبیں دا کاجا، کعبے دا حاجا، مکے دا ماہیا، عرشاں دا راہیا، زہرا دا بابا، اج سوال کرینا میرا نبی فرمائے کر سوال، او آدائے من اکی سنناس، او لجپال نبی اے فرماؤ تواڈے نزدیک لوگاں وچ عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ پہلے سوال سمجھو والجواب سمجھ آئے گا۔ عقل مند کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ سوال کرن والا صحابی ہے تے جدی دربار چ سوال کیتا ویندا پیا ہے، او رحمت للعالمین ہے۔ راجہ صاحبان میرے نبی جدن سوال سنی آئے، آپ دے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کریں دے آقا میں توانو رویندہ نہیں ہاں، میں اپنا سوال واپس لینا۔ فرمایا نا میرے نزدیک آ جا، تینو سینے نال لاواں، تیرا سوال حسین ہے، میرا جواب حسین ہے، تیرا سوال حسین ہے، میرا جواب حسین ہے۔ میرے نبی سینے نال لایا، او آتا ہے آقا میرا سوال، فرمایا وقت سوال کر۔ آتے آقا اے فرماؤ تواڈے نزدیک سمجھدار کیڑا ہے، عقل مند کیڑا ہے؟ اور اتنا لوگ بیٹھے ہوئے، مدینے وچ تاجر بھی رہندے ہن، میرے نبی کئی تاجر دا نام نہیں لیا، مدینے وچ
بہادر بھی رہندے ہیں میرے نبی کئی بہادر دا نام نہیں لیا اور میرے نبی نے کئی نمازی دا نام نہیں لیا مسلمانوں اے میں کالم نہیں پڑھ رہا اظہر ناجی دا یا جوید چودھری دا اور میاں میں کوئی شاہد مسعود دا پروگرام نہیں پڑھ رہا تو محمد عربی دا پیغام دے رہا سوال کرن والا کہندا ہے آقا تواڈے نزدیک عقل مند کون ہے میرا نبی فرمیندا ہے اکثرا لذکر موت او بندہ عقل مند ہے جڑا بندہ موت نو کثرت نال یاد کردا ہے او بندہ عقل مند ہے جڑا موت نو یاد کردا ہے تواڈے وچوں کیڑا عقل مند ہے ذرا اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرو اور میاں تواڈی گچی وچ اگر فخر دا سریہ نہیں ہے کل ویکھو تسا کتنا موت نو یاد کیتا اور تیری میری ذہن اے جعفر قریشی آدھے میری تقریر لگ جاوے اور تو آدھا ہے تیرا بنگلہ بن جاوے اور کوئی آدھا ہے مینوں سیٹ مل جاوے کوئی آدھا ہے جناب میری عدالت قائم رہے کدی اے نہیں سوچیا کہ اساں مٹی وچ بھی جاونا ہے اساں نبی نو بھی اپنا چہرہ بھی کھاونا ہے او قربان ہو جاواں زہرا دا بابا تیرے فرمان علی شان تو فرمایا اکثر علی ذکر موت جڑا بندہ کثرت نال موت نو یاد کرے او کامیاب ہے او عقل مند ہے اے دا کیا مطلب ہے جڑے سیاست دان بیٹھے ہو معذرت نال سیاست کرو تا موت نو یاد کر کے ایفیشنسی بنا کے نہیں اور میاں اگر سیاست کرنی ہے تو عمر پاک علی سیاست کرو اور اگر تبلیغ کرنی ہے تو عثمان ورگی تبلیغ کرو اگر جہاد کرنا ہے تو میرے علی ورگا جہاد کرو اگر عدالت لاونی ہے تو میرے صدیق ورگی عدالت لاؤ اگر ظالم دا مقابلہ کرنا ہے زینب کے ویر حسین ورگا مقابلہ کرو ول دیکھو قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا سرحانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا سارے بولو عاشق رسول دی دوسا برسی دیا بیٹھے سارے شرم نہ کرو آقا دا ذکر کرو آکو سبحان اللہ جی بسم اللہ اکثر لذکر موت اے حدیث ہے کہ نہیں سر چاہو نبی دے دیوانو میرا نظریہ میں پیش کر رہا ریجیکٹ کرو تو آڈی مرضی ایکسیپٹ کرو تو آڈی مرضی نظریہ کا اللہ پاک نے فرشتے نو بھی دیتا اے فرشتو میں انسان بناونا چاہنا حالانکہ اللہ خوب جانتا پاسٹ جانتا ہے پریزنٹ جانتا ہے فیوچر جانتا ہے اللہ پوچھ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اور فرشتوں میں اپنا خلیفہ بناونا چاہنا مجھے تھنکنگ بتاؤ اپنی سجیشن دو انہیں کیا اللہ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسا تیری تسبیح بہت زیادہ بیان کرنے آئے او تا لڑسی اللہ نے انہاں نو بھائے نہیں لایا اللہ نے ڈکٹیٹرشپ قائم نہیں کی تھی اللہ نے NRO دے تحت کچھ بھی نہیں کیتا اللہ فرمائے قال انی عالم ما لا تعلمون تہاڈا نظریہ اپنی جاتے جڑا کچھ میں جاندا تساں نہیں وے جاندے آکو سبحان اللہ کوئی دوسرے مسلک دا بندہ بیٹھا میرا نظریہ تو سنے میں کیا کہے ایکسپٹ کرو تہاڈی مرضی ریجیکٹ کرو تہاڈی مرضی میرے نبی دا فرمان ہے اکثر لذکر موت جڑا کثرت نال موت نو یاد کرے میرا نبی فرماتا ہے وہ عقل مند بندہ ہے ہن اگر اجازت دے دو کہلنا تو تانوں ایک اور حدیث سناواں حضرت بھائی کینے بندہ تبلیغ کرے میرا نبی فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن علماء بیٹھے ہو میری ہیلپ کرو بھائی الدنیا سجن المومن و جنت کافر میرا سونا نبی فرما رہا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے دنیا امیر لوگوں بولیا کرو خدا دا واسطہ منو نبی دے وچ بولن دی عادت بناؤ تاکہ قبر میں جاؤ تا وقت بھی نبی
ہے تو تجھے کون مسلمان بنائے گا؟ تیرے موبائل میں سم نہ ہو، تیرا موبائل بیکار ہے، اور تیرے سینے میں نبی کی محبت نہ ہو، تو بھی بیکار ہے۔ اگر پیار آ گیا، بھلا جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں۔ ہمارے دل کا طواف کر اے جنت ہمارے دل میں حضور ہے۔ بولو میرا بیٹا کو سبحان اللہ۔ تھوڑی کھلی عدالت جی میں بیٹھا میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، دنیا مومن واسطے رس گلے کھانے کی جگہ نہیں ہے، سود کھانے کی جگہ نہیں ہے، ظلم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تسا کیسے مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ مانچسٹر انگلینڈ میں ایک شہر ہے، تسا خوب جانتے ہو جی میں ساڑھا فیصل آباد ہے، اتھے سڑک بن رہی ہے، سڑک بنی یا تو 10-12 سال پہلے دی گل ہے، سڑک بڑی جدن سڑک کو بدھایا گیا طاہر بادشاہ جی میں کی میں پڑھا، سامنے ایک پیپل کا درخت آ گیا، انہوں نے ویکھیا اتھے گھونسلہ، چڑیا کا گھونسلہ، وڈے مسلمان ویکھ کیڑا ظلم ہے راج ریاست کا مینوں دسو، اپنے گھر دا ٹیوب ویل لوا رہے ہیں، بولو میرا سیاسی تعلق ہے، میں الحمدللہ میں آپ پورے سیاسی ایسا ملتان سیاست ساڑھے گھر میں گل اے نہیں ہے، لیکن خون ایک ہوندہ ہے۔ خدا دی قسم ہے انہوں نے ویکھیا اتنے گھونسلہ ہے، 4 بندے اتنے چلے، انہوں نے ویکھیا انہوں نے گھونسلہ ویکھیا، انہوں نے کہا جی 2 بچے ہیں۔ اسی وقت پورا برطانیہ رو گیا، انہوں نے کہا نہیں، جب تک یہ بچے اڑیں گے نہیں، نہ ہم پیپل کاٹیں گے نہ ہم روڈ بنائیں گے۔ جنہوں نے عیسائی آدھے ہو، جنہوں نے ڈرنکر آدھے، انہیں تو یہ حال ہے کہ وہ چڑیوں کے بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ تو ساتھ دوئے پیو پترانو بغیر کئی وجہ نال مار دیو، تو انہوں جنت کون جان دے گا؟ اے نہیں ہو سکتا کاما دے کدی مور نہیں بن دے، بھامے مورا دے کھم لائیے، کٹا تے گھوڑا ایک نہیں ہوندہ، بھامے ریشہ وچ دوڑائیے، انہ سجاک نہیں ہو برابر، بھامے رگڑ ممیرے پائیے، منافق جنگی نہیں ہوندہ، بھامے مکے توڑ دوڑائیے۔ بولو بھائی اس جیدہ پابندی نہیں ہے نا؟ تو سبحان اللہ۔ اور تو سجان جو کہ خرطوم کا شہر کیسے آباد ہوا ہے؟ بہت بڑے جرنلسٹ آئے بیٹھے ہو، بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہو، یہ خرطوم کا شہر کیوں آباد ہوا؟ سعد بن ابی وقاص غالباً آپ نے خیمہ لایا، توجہ ہے؟ تمہاری توجہ گھٹ گئی ہے، چلو تو توجہ کرنی ہے۔ وہ خیمہ لگا حضرت سعد بن ابی وقاص، سارا دن آپ جہاد کریں، 8 دن بعد جو آپ آئے، آپ نے دیکھا اس خیمے کے اندر چڑیا نے انڈے دیے ہوئے، خیمے میں چڑیا نے بولو انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اور جب جنگ جیتی، جنگ جیتنے کے بعد خیمے لپیٹ دیے جاتے تھے، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا نہیں، یہ خیمہ یہیں آباد رہے۔ جڑا نہ بولا میں نے دکھ لگے گا، ملتان تک دکھ لگے گا، ملتان تک، قبر تک نہیں، ملتان تک دکھ لگے گا۔ خدا دی قسم ہے سعد بن ابی وقاص کو لوگوں نے کہا جی خیمہ اکھاڑ دو، فرمایا خیمہ کیسے اکھاڑے؟ میں نے نبی کو دیکھا تھا، ایک چڑیا کا بچہ نیچے گر پڑا تھا، ایک صحابی نے پیار سے نہیں اٹھایا، میرے نبی کانپ گئے تھے، فرمایا خبردار جان کا خیال کر، یہ یہاں پر بچے دیے ہوئے ہیں، جب تک یہ بچے رہیں گے خیمہ نہیں اکھاڑوں گا۔ قافلہ آگے چلا گیا، یہ خرطوم کا شہر جو آج قبلہ لیبیا میں آباد ہے، یہ ان 2 چڑیوں کی بچوں کی وجہ سے آباد ہے۔ جب مسلمان ایسے ہیں، زہرا دا بابا ارادی ہے، کعبے دا کعبہ ارادی ہے۔ اب دنیا سے جو راستہ نہیں ہوگی، بڑی مہربانی جناب دی، اب دنیا سے جو المومن، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ اگلا جملہ دلشاد پڑھ دے ماں، الدنیا سجن المومن وجنت کافر، میرے نبی دا فرمان ہے الدنیا سجن المومن وجنت کافر، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے جنت ہے۔ تھوڑی اور توجہ کرو گے، میرا 12 سالہ تجربہ ہے، ادھے بندیاں توجہ نہیں کی تھی۔ الدنیا سجن المومن وجنت کافر، دنیا مومن واسطے قید
پوچھ لو کہیں سپاہی کو قید خانہ کیا ہوتا ہے، SHO کنے پوچھ لو کیا ہوتا ہے قید خانہ۔ جیل کے اندر نہ میں اپنی مرضی دے مطابق کھانا کھا سکدا، نہ اپنی مرضی دے مطابق ڈریس پا سکدا، نہ اپنی مرضی دے مطابق رہ سکدا، نہ اپنی مرضی دے مطابق چل سکدا۔ جیسے سپریٹینڈنٹ جیل کہے گا میں ویسے گزاروں گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ پانی مجھے سپریٹینڈنٹ جیل کی مرضی سے پینا پڑے گا، کپڑے مجھے سپریٹینڈنٹ جیل کی مرضی سے بنانے پڑیں گے۔ یقین منو زہرا کا بابا فرما گیا اور 1500 سال پہلے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے، کافر واسطے جنت ہے۔ جڑے نماز نیوے پڑھ دے، جڑے روزہ نیوے رکھے دے، توڑے نال تا میری گل ہی نہیں ہے، توڑے تا دل ہی پتھر ہو گئے۔ ایک قیدی ہے جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے، کیندا قیدی ہے، اور میاں ڈسٹرکٹ جیل والے دا قیدی نہیں، رب العالمین دے حکم دا قیدی ہے۔ جی بسم اللہ، ایک بندہ بھی سمجھ جاوے میں قیامت علی دیمہار راجہ ریاست دے سامنے شرمساری تو بچ جاواں گا۔ یقین منو سامنے گاہک کھڑے ہوئے ہیں، ادو مؤذن اذان دیتی ہے، اے بھی پتہ ہے کہ نال ہور دکان ہے، لیکن میں چل پیاں۔ انہاں کہ جناب ہم اور دکان پہ چلے جائیں گے۔ میں کہ میں تواڈے مال دا قیدی نہیں ہوں، میں رب ذوالجلال دا قیدی ہوں۔ جاؤ چلے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، میرے رزق کا ضامن میرا اللہ ہے۔ اور سامنے 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، بیوی کہتی ہے زکوٰۃ نہ نکال، 2500 نکل جائے گا، 97,500 بچ جائے گا۔ میں نے کہا بیوی میں تیرے حکم دا قیدی نہیں ہوں، میں رب العالمین دے حکم دا قیدی، میں کچھ نہیں کروں گا۔ اے قیدی ہو تسا گل چھڑے اڑاون نہیں آئے، اور تسا لوگے نو مارن نہیں آئے، اور تسا بنگلے بناون نہیں آئے، تسا قیدی ہو رب العالمین دے۔ اگر تسا قید چنگی بھگتا گی، جب قیدی اچھی قید بھگتا ہے، سینٹرل جیل کا قبلہ سپریٹینڈنٹ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اور جب قیدی حضور کا غلام میاں حضور کے حکم کے مطابق زندگی گزار دے، اللہ بھی جنت دا ٹکٹ عطا کرے دا ہے۔ تسا آکھو گے او کیویں، اجازت دیو تو ہن قرآن بھی پڑھ دیواں، بولو قرآن بھی پڑھ دیواں۔ اللہ کا اعلان ہے، اللہ فرمائے یا ایتھا النفس، قرآن مزہ دیندا ہے بھائی، مزہ دے تے بولی آؤ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اطمینان والی روح، ایک کون بلا رہا، گیلانی نہیں بلا رہا، اور شہباز نواز نہیں بلا رہا، عمران نہیں بلا رہا، اللہ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، اطمینان والی روح، پورا چوہا خالصہ ستا پیا ہوندا، تو ٹھڈے پانی نال وضو کر کے تہجد پڑھدا ہمیں، میرے قریب آ جا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تا تیرے کنے راضی ہے، تو رب تو راضی ہو جا۔ بڑے سنن دی کیا بات ہے، وقت دے دامن چ گنجائش نہیں، مینوں سارے امتی اجازت دیو، میرا دل ہے کہ میری تقریر جو تقریباً 13 منٹ رہ گئے، میرا دل ہے تانوں حضور دی زندگی جا آخری 3 دی بارہ سنا دیواں۔ جی راضی ہو جناب؟ حضور آئے بھی شان نال، حضور ریحے بھی شان نال، حضور پردہ بھی شان نال فرمایا۔ میں تو دیکھو بھائی، حضور آئے بھی شان نال، حضور ریحے بھی شان نال، حضور پردہ بھی شان نال فرمایا۔ اور اے نہ کہے جی کہ ہور مر وینن حضور چلے گئے، نہ، حضور اج بھی موجود ہیں، حضور ہن بھی موجود ہیں۔ تو ساگو کہ جعفر قریشی دلیل دے اساں بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی دربار وچ 2 عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں، بچہ ایک ہے، ایک آکھن لگی یہ میرا ہے، دوسری کہنے لگی یہ میرا ہے، تم نہیں سمجھو گے مجھے قبر تک دکھ ہوگا۔ ایک کہتی ہے میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ آپ نے فرمایا دوہیں فیصلہ کر لو۔ نہیں، ایک کہا جی میرا ہے، بھیا کیا میرا ہے؟ آپ نے آیا جلال، کیونکہ نبی دی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، تیری نگاہ اور ہے، نبی کی نگاہ اور ہے۔ آپ نے جو جھوٹی عورت تھی اس کی طرف دیکھ کر کہا اچھا میں اس بچے کو ذبح کرتا ہوں، آدھا تجھے دیتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں، آدھا تجھے دیتا ہوں، آدھا اس کو دیتا ہوں، آدھا تے کو دینا، آدھا تے کو دینا۔ تے جنہ
کا نہ آنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلیمان نبی بالکل ٹھیک ہے، تو جس کا تھا اس نے کہا نہ یہ اس کو دے دے، یہ اس کو دے دے، جو سمجھے وہ آپ کو لاکھوں سلام ہے جعفر قریشی کے، جو نہیں سمجھے آپ کی مرضی ہے، میں مہربانی کر اس کو ذبح نہ کر، اس کا ایک بال بھی ٹوٹے گا میرا کلیجہ منہ پہ آ جائے گا۔ سلیمان فرماتے کیوں؟ فرمائیے میرا بچہ بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، میرا بچہ بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، مجھے سمجھا تو صحیح۔ اور جو ماں اپنے 9 سال کے بچے کو ذبح نہیں ہونا دیکھنا چاہتی، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ تھوڑی اور توجہ، میرا نبی آیا بھی شان لال، میرے نبی پردہ بھی ہو سکتا سویرے آگ دو راجہ صاحب، راجہ کمر تو تا بڑا سمجھدار بندہ ہے، یہ لکھاں دا خرچہ کرا دیتا ہے، تیرے ابے کو ثواب مل گیا۔ شاید راجہ صاحب جواب نہ دے سکے، میں میٹھا جواب دے سکتا، بالکل دے سکتا۔ اور جدن دا موبائل آیا ساڑھے دا مسئلہ کی بالکل نمایاں ہو گیا، میں اتھائی تسی میں نو موبائل دیو، ہونے نمبر دیو، میں اتھاؤں کراچی بھی چوا کھانگا بھائی اس نمبر تے 200 دا ایزی لوڈ بھیڑ دے، آئے گا کہ نہیں؟ بولو حق جاؤ جڑے بلندے بیٹھے ہو، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ کیا کلر، کیا چوا خالصہ میں اور موبائل نہیں ہے؟ کیا اس مجمع میں اور نوکیا کے موبائل نہیں ہے؟ میں نے جس کا نمبر دیا وہ اس میاں ایزی لوڈ بھی اس میں آیا، شرط یہ ہے کہ نمبر ملانے والا ڈنڈی نہ مار رہا ہو۔ ربنا غفر لی والدیا، ربنا غفر لی والدیا، اگر ایصال ثواب جائز نہیں ہے تو اتحیات میں کیوں کہتے ہو ربنا غفر لی والدیا؟ اگر ادھر ثواب جائز ہے تو راجہ صاحب کو بھی ثواب دینا جائز ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دی؟ راضی بیٹھے ہو؟ تھوڑی ہو توجہ کرو گے گل بن جائے گی، میں قربان ہو جاواں۔ او مولوی تقریر کر رہے ہاں نا، تے مولوی نہ فقیر ہا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ۔ فقیران دی تقریر کچھ اور ہوندی ہے، عالمان دی تقریر اور ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت۔ بندہ سامنے بیٹھا ہوں کہ جی کمال کر دے ہو، ایک قبر وچ عذاب کیویں آوے گا؟ آپ نے فرمایا قبر وچ عذاب آئے گا، وہ کہ جی کیویں؟ فرمایا آگ آئے گی، انہیں کہ جی کیویں؟ آپ نے فرمایا دائیں پسلیں بائیں طرف ہو جائیں گی، وہ کہ میں نہ مانو۔ اگو بھی بھائی جان اللہ دا ولی ہا، انہیں جھڑکیا نہیں، انہیں تڑی نہیں دیتی، آپ نے دلائل نہ لا کے آپ نے فرمایا دریائے دجلہ میں مچھلیاں جا رہی تھی۔ خصوصاً جڑے میرے بھیرا ایصال ثواب دے قائل بیٹھے ہو، تساں ضرور تواڈی واسطے کر رہے ہیں، تواڈی وکالت کر رہے ہیں، تواڈا ڈیفینس کر رہے ہیں، کوئی تواڈی مرضی۔ میں قربان ہو جاواں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ مچھلیاں ویندیاں پیاں، وڈی مچھلی بھی نال ہے، اگوں کنڈی لگی ہوئی ہے، او شکاری بیٹھا ہی بھائی جان، شکاری بیٹھا ہی تے چھوٹیاں مچھلیاں میں بھجن پائے گیاں، ایویں بھجن پائے گیاں۔ وڈی مچھلی جی خبردار ہے تے نیڑے نہ جاؤ، انہیں کہ کیوں؟ کہ تانوں نہیں پتا، تساں اینوں کھاؤ گی، تواڈی گچی وچ کانٹا پھسے گا، شکاری بیٹھا کھچ لے گا، انہاں کہ وال لکے وال تساں ریت تے آو گی، انہاں کہ موڑ وٹ کیا ہو سی، انہاں کہ تساں چھلی جو گی، وال تواڈے کباب بنن گے، تساں کڑھائی وچ جاؤ گی، تلو آگ لگے گی۔ چھوٹے مچھے ایویں آکھیا جڑا اج کل دا مولوی یاد آئے کہ یار بھلا آگ کہاں آئے گی؟ چھوٹا مچھلیاں آ جن، او اماں سانو دسا، اسا آگ بھی نہیں ویکھی، اسا شکاری بھی نہیں ویکھیا، اسا لون مرچا بھی نہیں ویکھیا۔ وڈی مچھلی نے آکھیا او جہان ہو رہا، اے جہان ہو رہا ہے، اتھا جتنا مرضی آوی کر لے، لیکن قبر دا جہان ہو رہا ہے۔ اگر اے گل نہ ہوئے تا عارفان دا سلطان اے گل نہ کرے ہا، جیندے کی جانن حال موجود۔ تھوڑی توجہ جی، بسم اللہ کو سبحان اللہ، تھوڑا دل تو نہیں ٹوٹ رہا، اکو سبحان اللہ۔ میرا نبی آیا بھی شان نال، میرے نبی علی اکبر نعیمی صاحب پردہ بھی شان نال فرمایا، جدن ترائے دیواراں باقی رہ گیاں ہن، آواز قدرت آئی جبرائیل، کیا بات ہے تھوڑی؟ اپنے نبی دا ذکر ہی میں سنو جی میں سن رہے ہو، تھوڑا حق بندا ہے۔ اتھے آبت رام نو ذکر نہیں سنواونا، من موہن نو نہیں سنواونا، غلام رسول نو سنواونا ہے، غلام حسین نو سنواونا ہے۔ پہلے پیپل پارٹی جو بعد چو پہلے حضور دے غلام پہلے ہو، مسلم لیگ جو بعد چو نبی دے غلام پہلے ہو۔ اے سیاستدان مٹی تک نال جائے گا، قبر وچ زہرا دا بابا پائے گا، او دے جیالے بن کے دیو مزہ پھر ہے۔ میں
قربان ہو جاواں لجپال نبی آخری طرح دی مارا رہ گیاں آواز قدرت آئی جبرائیل سٹیٹ سیکٹ اچھا تو جبرائیل جی اللہ فرمایا میرے نبی دے کول جا اللہ قرآن مکمل شریعت مکمل دین مکمل آواز قدرت آئی وان میرے نبی نو آکھ تیرے واسطے اللہ دو رستے بنائے کیا بات ہے بالکل راضی دو رستے بنائے ان کو آکھ دے رب یا فرمے دئی اپنی امت چ رحمے تیری مرضی کیا بات ہے تھوڑی امت چ رحمے تیری مرضی اور میرے کول میں تیری مرضی بہت شکریہ جبرائیل عرش تو فرش تے آیا نبی دے دروازے تے آیا بہت پیارا جملہ میں پڑھ رہا آواز قدرت آئی جبرائیل جی میرا اللہ فرمایا تو دروازے نو دستک دے سے تے حسین دی اماں دروازے تے حاصل کیا بات ہے آپ سے من توجہ اللہ تنو رنگ لاوے جی بسم اللہ دروازے تے حسین دی اماں آتی تے تینو آنکھ دے وے کون نہیں تو اے نا کہ میں جبرائیل بیٹیاں دے دل بڑے نرم نال دکھونے جبرائیل دروازے تے آیا دستک دیتی توڑے آنسوان و سلام جبرائیل دستک دیتی بی بی فرمائے دیئے کون اتو آواز آنکھ میں عربی ہاں جبرائیل آدھے میں عربی ہاں کیمیں آئے توڑے باپے دا دیدار کرا بیٹیاں آلے جڑے بیٹھے تو سب توجہ کرے سو بی بی نبی دا چہرہ دیکھیا نبی دے چہرے تے پسینہ بی بی فرمائے دیئے کل جبریل آسمان والے کے بعد قدرت ای ویجا کیا کڑی واپس والا اے جنت دی عورتوں دی سردار ہے واپس والا جبریل دوسری دیوارہ وقت آیا آواز قدرت ای جبریل کل تو بنیا ہمیں عربی آج عجمی دے 14 معنی ڈکشنری وچ انہاں وچوں ایک معنی ہے بھائی جان مہاجر دا مائیگریٹ دا جڑے مدینے تو باہر رہندے ہن جویں تساں انڈیا تو جڑے انہاں پاسا مہاجر آتے ہیں جڑے مدینے تو باہر رہندے ہن نا بھائی جان انہاں کو مہاجر آکھیا ویندا مہاجر کو اجمی بھی آدن عربی اجمی تساں سنیا ہوسی جڑے باہر رہ ویندے اج اجمی بن جبریل دروازہ کھڑکایا بطول دروازے تے آئی طاہر عباس میں کیویں پڑھا دروازے تے آئی بی بی فرماندی ہے کون اکے میں اجمی ہاں کیویں آئے ہو اکے تواڈے بابے دا دیدار کراں نبی دی بیٹی بابے دا ودوہا دا چہرہ ویکھیا چہرے دے اوتے پریشانی چہرے تے پسینہ میرے نبی دے چہرے تے پسینہ نبی دی بیٹی فرمیندی ہے اجمی کل چلا جاوے وہ بندہ جنہوں جملہ چنگا لگے تو نہ بولے دکھ لگے گا جبریل نو بی بی دے کل آمی جبریل دے میرا اللہ کل بھی آیا دروازہ نہیں کھلیا آج بھی آیا دروازہ نہیں کھلیا عرش کتے فرش کتے 2 دیوارہ ہو گیا آواز قدرت آئیے تو 2 دن ہو گئے اگر قیامت تونی بھی حسین دی ماں دروازہ نہ کھولے تو میں رب بات بھی اس گھرانے تے راضی آتی شاباش تواڈے ہتھاں نو سلام جڑے کرسی تے بیٹھ کے روندے بیٹھے ہو جی بسم اللہ تریجی دیوار وقت آیا کلہ نہیں آیا میں بڑا مختصر کر رہا میں ٹائم دا بڑا احساس ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ لیکن اس ٹائم دی قیمت تعالیٰ راجہ صاحبان دے بیٹے نہیں دین گے زہرہ دا بابا دے دے گا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان ہو جاواں جبرائیل تریجی دیوار کلہ نہیں آیا فرشتے 300 فرشتہ جنت دا اور انہاں دے ہاتھ ویٹ جنت دے پھولاں دے گول دستے علی اکبر نہیں میں مولا تے کو بڑے رنگ لاوے اس تو بڑے رنگ لاوے میں قربان ہو جاؤں کلہ نہیں آیا اسرائیل بھی نال ہے 300 فرشتہ بھی نال ہے اسرائیل 300 فرشتہ دے نال کھلو گیا جبریل دروازہ کھٹکھٹایا تھوڑے آنسواں کو سلام ہے آؤ حسن دی گل ترل کے ہسدے آئیں نبی دی بیٹی جدن دروازے دی دستک تھوڑ سونیے نبی دی بیٹی اپنی جا تو اٹھیے حالی دروازے تے نہ پہنچی ای میرا نبی فرمے دے مومن دی ماں عائشہ جی اکے بطول نو ساتھ اما عائشہ فرمے دیئے بیٹی فاطمہ حلالیاں دی ماں فرمے دیئے بیٹی فاطمہ ابا صدیندائی ہن میں اکھ بند کر رہے ہیں راجہ صاحبان نبی دی بیٹی رک گئی ہے واپس آئیے نبی دے قدمے وچ کھلو گئی ہے آدھی بابا حکم کر فرمایا کل بھی کوئی اس ویلے آیا تین دروازہ نہیں کھولے آؤ میری بچڑی پرسوں بھی اس ویلے کوئی آیا تو دروازہ نہیں بھی کھلے دی نبی دی بیٹی آدھی بابا پرسوں عربی آیا ہاں کل
نجمی آیا آج پتہ نہیں کون آیا ہے جڑے ویلے کون دا نام آیا ہے نبی دے اکھاں وچوں ایویں آنسو آئے جویں ساون دا بادل وسدا ہے او بیٹیاں لیو بی بی آدھی بابا رو نام ہر شے برداشت کر سکدیاں مگر تواڈے آنسو برداشت نہیں کر سکدی اور راجہ ریاست دے یارو راجہ حامد دے دوستو اور میں قریشی آسمی بہاولک زکریا دی اولاد چو کے منبر تے حق بن رہا رب کنے پتر بھی منگو میں نمی روکدا لیکن نال نال ایک بیٹی بھی منگ لو آکسو جعفر قریشی بیٹی کیوں منگیے بڑا اوکھا دورے پتر جائیداداں دے وارث ہونن بیٹی میت دی وارث ہونن حوصلے نال اللہ انہاں آنسوان دے صدقے راجہ ریاست دی قبر تے رحمتہ فرماوے میں قربان ہو جاواں اور میں صدقے ہوواں میں تارک نو تے ارشد تے قمر نو آڈر کی دیوینا اور تواڈے بیٹے بھی ہیں اپنے حامد دے بیٹے دا خیال کرائے اور اپنے دے رشتے بعدت کرن اپنے بھائی دے پترہ دے رشتے پہلے کرن اپنے بچے دے کپڑے عید دے پہ بعدت لمن اور حامد دے بیٹے دے کپڑے پہلے لیون اللہ اکبر جنہ دے بابے مر جاون انہاں دے چہرے تے مسکراہٹاں نہیں آندیاں جڑے روندے بیٹھے وے اور نبی دی بیٹی آدھی بابا کون ہے فرمایا میری بیٹی آج جبریل آیا کھڑے آج آمن دے آج دے بعد نہ اے نظر آسی نہ میں حسن عزرم حمید مولا رنگ لوے اور میں صدقے ہوں ہر اکھ نم پئی ہوں دیئے میری توقع دے ود کے سن دے بیٹھے وے کمر بھائی یہ میرا کمال نہیں توڑے بابے دا کمال ہے اور توڑے بھائی دی نیکی ہے اور کہیں دے جنازے وچ بارش وسدی ہے کہیں دے محفلہ وچ ہنجوان اللہ اور میں صدقے ہو جاواں نبی دی بیٹی فرمائے دیئے بابا اے کیا ہے فرمایا آج اسرائیل بھی آگیا ہے تے میں نہ حساں نبی دی بیٹی آدھے بابا تائے بھیڑی چلیاں گئیاں آسرا تو آڈاہا اور تائے بھائی دے بیٹھیاں آسرا تو آڈاہا اور میرا کیا بنسی نبی فرمائے آج دنیا سجن المومن و جنت و کافر دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے آمن دے میری بیٹی آمن دے جڑے آنسوں بیٹھے وہیں دے وے دروازہ کھلیا جبریل قدمے وچ آیا مولا رنگ لوے اور جبریل قدمے وچ آیا ادھے آقا اللہ کیا فرمے دئی امت رحمے تیری مرضی میرے کولا میں تیری مرضی میں تو انہوں روندہ ہویا چھوڑ کے جا رہے ہاں اور ٹائم نہیں ہے ٹائم دی پابندی بڑی ضروری ہے میرے ہاتھ بدھے ویکھو انہاں گالی تے مقدی پئی ہے میری تقریر جبریل ادھے آقا اللہ پیا فرمے دے میرے کنیاں میں تیری مرضی اور اگر امت رحمے تیری مرضی اے میرے نبی مختیار کل اللہ فرمے دے آ تیری مرضی امت رہ تیری مرضی میرا نبی فرمے دے جبریل ہٹ جا میں دنیا پسند نہیں کی تھی لیکن ہٹ جا جبریل ہٹ گیا او جڑے کھڑے ہو جڑے بیٹھے ہو او میرے او سیکورٹی دے حضرات مولا تانوں بڑے رنگ لاوے جبریل ہٹ گیا میرا نبی فرمے دے یا علی جی فرمایا مصلی بچھا جی میں پڑھ دا مصلی بچھا نبی دی آمد ہوئی ایتا تحجد دا ویلا نبی پردہ کی دیتا اشراق دا ویلا نبی فرمائے مصلی بچھا مولا علی مصلی بچھایا فرمایا چاچا عباس میرا کندھا پکڑو علی میرا ایبا کندھا پکڑو میں نو مصلی تے لے جاؤ اور جڑی گل میں جعفر ملا نو تڑپا کے رکھ دیں دیئے اور میرا نبی میں اٹھیا ہے نبی دے پیر مبارک ورامن اور میاں زمین تے لگ دے پن بطولہ دیئے بابا نہ فجر دا ٹائم ہے نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء دا ٹائم ہے ایک کیڑی نماز دا ٹائم ہے وفاما والے امتی بولن بے نہ بولن نبی فرمائے دے بیٹی
اشارے کریں دا ویسے میں رب جنت پوچھے دا ویسے اللہ انہا آسمان دے صدقے اللہ راجہ ریاست صاحب دی بخشت فرماوے اللہ راجہ حامد محمود دی بخشت فرماوے راجہ حامد محمود دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دعا کرو اللہ پاک انہاں دے ہوتے بھی رحمتہ فرماوے اللہ میرے بھائی قمر مسعود صاحب اور جتنا حضرات آئیں اللہ انہاں بھیراواں دے ہوتے بھی رحمتہ فرما اور جتنا آئے ہوئے خصوصی طور تے بھائی ادرم حمید واسطے زیادہ دعا کرے سو گھر وچ کوئی پرابلم ہے دعا کرو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرماوے میں تمام نعت خوان دا پورا حضرات دا نثار الرحمان دا تساں سارے حضرات دا شکریہ ادا کرنا کوئی تقریر وچ 2-3 منٹ ود گئے نو میری مجبوری ہے مینوں معاف کر دے سو تقریر فکر رسا پر مدح باقی ہے قلم ہے آب لپا پر مدح باقی ہے تمام عمر لکھا پر مدح باقی ہے ورق تمام ہوا پر مدح باقی ہے اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیری توصیف کا ایک باب بھی ہم سے مکمل نہ ہوا